السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتعبدون ما تنحتون، وقال صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصیام بعد المکتوبہ صلاۃ اللیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگان محترم، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قانون طے ہے کہ بعض چیزیں، بعض اوقات، بعض مقامات اپنی ایک خاص اہمیت اور خصوصیت رکھتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ دیگر تمام مہینوں میں بڑی خصوصیت کا حامل ہے، اور بعض اوقات جیسے شب قدر ہے، شب براءت ہے، اور عیدین کی راتیں ہیں، عرفے کی رات ہے، یہ اوقات دیگر اور اوقات کے مقابلے میں اپنی ایک انفرادی خصوصیت رکھتی ہیں، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفتاً وعظمتاً، ان کا مقام اور ان کی جو اہمیت ہے دنیا کے ہر خطے سے زیادہ بڑی ہوئی، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایسے ہی عاشورے کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا، جو کل آنے والا ہے، اس کی اپنی ایک انفرادی خصوصیت ہے، اس کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اور اس کی ایک اپنی ایک خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت اب جب سے نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ابتدائے آفرینش دنیا کی جس وقت سے آبادیاں چلی ہیں، اس وقت سے اللہ نے 10 محرم الحرام کو ایک خصوصی اہمیت دی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے، راویوں کے اعتبار سے بعض محدثین نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے، مگر یہ بات ہماری سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عاشورے کی اہمیت اب جب سے نہیں ہے بلکہ ابتدائے آفرینش سے ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں جو بات نقل کی گئی ہے اور جو مشہور بھی ہے، لیکن اس حدیث پر کلام ہے، ضعف کا حکم لگایا گیا۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے روئے زمین پر بھیجا گیا 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر 40 سال تک اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند نہیں کیا، اور ایک ہی دعا آپ کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو 40 سال کے بعد جب یہ دعا کی قبولیت ہوئی، علماء نے لکھا کہ وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے بچنے کے لیے جو کشتی تیار کی، اور اس میں جو افراد دوبارہ دنیا کے آباد ہونے اور آگے نسل کے چلنے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ کشتی جو جبل جودی پر جا کر رکی اور طوفان تھما ہے، وہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود جو ٹھنڈی ہوئی، اور قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے تم ٹھنڈی ہو جاؤ، گلے گلزار بن جاؤ۔ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جو کنویں میں ڈالا اور آپ کنویں میں رہے اور پھر ایک قافلے والوں نے آ کر کے آپ کو اس کنویں سے نکالا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کشتی سے سمندر کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں اور اس کشتی سے اپنے آپ کو باہر کرتے ہیں، مچھلی آپ کو نگلتی ہے، 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، جب اس مچھلی نے آپ کو کنارے پر لا کر چھوڑا اور اپنے پیٹ سے آپ کو باہر نکال دیا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے مظالم سے، ظلم و ستم سے جو نجات ملی ہے، وہ نجات والا دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرمانے کے بعد، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے سوال کیا کہ بتاؤ آخر یہ 10 محرم میں روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، ہم اس ظلم سے نجات پانے کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے وہ تاریخی واقعات ہیں جن کا تعلق یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام سے ہے، اس لیے اس کی اپنی فضیلت اور اس کی اپنی اہمیت مسلم ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یوم عاشورہ عام دنوں کے مقابلے میں افضل ترین دن ہے، اور اس دن کا نیک عمل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ حضور نے جب معلوم کیا کہ یہود شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا موسیٰ ہمارے دینی بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام نے جو اس دن روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور نے عاشورے کا روزہ شروع فرمایا۔ ابتدائے اسلام میں یعنی جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، عاشورے کا روزہ فرض تھا، عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ اب رمضان کے 1 مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں، لہذا عاشورے کے روزے کے سلسلے میں تمہیں اختیار ہے، چاہو رکھو چاہو چھوڑ دو، لیکن رکھنے والوں کے لیے فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا عاشورے میں سب سے پہلا عمل جو بحیثیت مسلمان ہم سبوں کو کرنا ہے، بشاشت کے ساتھ طبیعت میں نشاط ہے، تو عاشورے کا روزہ رکھا جائے۔ چونکہ دوسرے بہت سارے کاموں میں مسلمانوں کو یہود سے مشابہت اختیار کرنے، ان جیسا بننے سے منع کیا گیا، اس لیے حضور نے یہاں پر یہ بھی فرمایا لَإِن بَقَيْتَ لِعَامٍ آخر لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے کہ یہود صرف 10 کا روزہ رکھتے تھے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، ان جیسے اپنے آپ کو نہ بناؤ، وہ جو کرتے ہیں ان کے خلاف، تو وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں، یا تو 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا، یہ 2 روزے رکھے جائیں، اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو عاشورے کا پہلا عمل ہے روزہ رکھنا۔ دوسرا عمل، اللہ کی نعمت کے ملنے پر شکرانہ بندے کی طبیعت اور فطرت ہونی چاہیے کہ اللہ جب کوئی نعمت دے، اللہ کسی اچھی چیز سے اگر ہم کو ہمکنار کر دے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، توبہ استغفار کریں، رجوع الی اللہ کریں۔
10 محرم الحرام اس اعتبار سے کہ اللہ نے فرعونیوں کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات دی، وہ دن ہم سبوں کے لیے بھی توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ 10 محرم الحرام کو قائم ہوگی۔ قیامت جو قائم ہوگی وہ 10 محرم الحرام کو قائم ہوگی۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ کس سال قائم ہوگی، لہذا اللہ رب العزت جب جب یہ دن اور جب جب یہ تاریخ ہماری زندگی میں ہم کو میسر کرے، ہماری یہ اولین ذمہ داری ہے کہ توبہ اور استغفار میں، رجوع اللہ میں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں اپنے اوقات کو لگایا جائے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام جو عاشورے کے دن سے متعلق احادیث میں ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے متعلق بھی ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس پر بعض راویوں کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے، لیکن روات کی وجہ سے، راویوں کی وجہ سے جو کلام کیا جاتا ہے اس سے نفس حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفس حدیث یعنی جو حدیث کا متن ہے، حدیث کا جو مضمون ہے، وہ مضمون اپنی جگہ پر درست ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو آدمی عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنائے، دسترخوان میں فراخی کر دے، کشادگی کر دے، عام دنوں کے مقابلے میں کچھ اچھا بنائے، فرمایا اللہ سال بھر اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ ایک عمل کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اثر اور اس کے جو فوائد ہیں وہ فوائد دیکھے گا، اور اگر کوئی بندہ نہ کر سکا کسی وجہ سے تو کوئی پکڑ اور پوچھ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے گرفت بھی نہیں ہے کہ بھئی تو نے کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے عاشورے کے دن کام جو کرنے کے ہیں وہ 3 کام ہیں۔ ایک ہے روزہ رکھنا، عاشورے کا تو بہرحال روزہ ہے ہی، چاہے 9 کو ساتھ ملاؤ چاہے 11 کو ساتھ ملاؤ، ایک۔ دوسرا کام توبہ اور استغفار، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت کے ملنے کا دن ہے، اس لیے اس دن توبہ اور استغفار، اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا مزاج اپنا بنانا چاہیے۔ اور تیسرا عمل اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت اور اپنی گنجائش کے اعتبار سے فراخی کرنا۔ یہ 3 کام ہیں احادیث کے اندر۔ اس کے علاوہ جو اور کام ہمارے معاشرے میں، ہمارے دیار میں، ہمارے شہر، ہماری ریاست، ہمارے ملک میں، بلکہ مسلم معاشرے میں جو کیے جاتے ہیں اس کا عاشورے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان 3 کاموں کا ثبوت احادیث سے ہے۔ عاشورے کے روزے کا ثبوت احادیث سے، عاشورہ توبہ اور استغفار کا دن، اللہ کی طرف رجوع والا دن، یہ بھی احادیث سے، اور اپنے گھر والوں پر فراخی کرنا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو اور کام، جو اور غیر ضروری چیزیں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ضروری سمجھ کے رکھی ہوئی ہیں، یاد رکھو میرے بزرگوں، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ سے تھوڑی سی صاف گفتگو کر کے 2 باتوں سے متعلق آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے پاس ایک مسئلہ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے عاشورے کے موقع پر کہ علم اور تعزیے کا ہمارے پاس بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اب اتنا نہیں رہا پہلے جیسا، لیکن ہے بعض مقامات پر، اور بہت سارے لوگ علم اور تعزیے سے متعلق یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہمارا تعلق ہوگا اور جو کچھ ہماری منتیں ہوں گی اور جو کچھ ہماری آرزویں ہوں گی، ہم اگر جائیں گے اور کچھ کام کریں گے، چڑھاوا چڑھائیں گے اور نظر و نیاز مانیں گے تو ہمارا ہر کام حل ہو جائے گا۔ سوچتے ہیں نا ایسا؟ بھائی نہیں سوچتے؟ نہیں سوچتے؟
بہت اچھی بات ہے نہ سوچنا، بلکہ یہ دین و شریعت کے اندر ایک ایسا غلط عمل ہے جو عرصے دراز سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے اس علاقے میں آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی تو بالکل اجازت ہونی چاہیے اور یہ اچھا کام ہے، ہم لوگ سال ہا سال سے کرتے آ رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کی روشنی میں چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ایک خاص مکتبہ فکر ہے جو آپ کو مجدد دین و ملت سمجھتا ہے، تو انہی کی تعلیمات ہیں۔ ہم نام ان کا لے رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کیا ان تعلیمات پر عمل بھی ہے یا نہیں ہے، ذرا اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ حضرت نے لکھا ہے تعزیہ نکالنا، تعزیہ بولے تو علم، تعزیہ نکالنا، تعزیہ دیکھنا، چار مینار کو جاتے نا جی، بی بی کا کیا ہے وہ بی کا علم، تعزیہ دیکھنا، تعزیے پر منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا اور وہ چڑھاوے کا کھانا، یہ کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ تعزیہ بنانا بدعت و ناجائز ہے، چونکہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے لہذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز۔ اس کے بعد فرمایا کہ تعزیے پر منت ماننا باطل ہے، تعزیے پر منت ماننا باطل ہے، ناجائز ہے۔ اور اخیر میں فرمایا کہ تعزیے پر چڑھاوا چڑھانا اور پھر اس چڑھاوے کو کھانا، یہ سب ناجائز اور دین کے اندر نئی ایجاد ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا صرف میں نے فتویٰ سنا دیا ہو، آپ کو یہ ذہن میں ہو تو میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 246، صفحہ نمبر 246، اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے رضا فاؤنڈیشن لاہور سے، رضا فاؤنڈیشن لاہور سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تو ہمارے ذہن میں آ گیا کہ محرم الحرام میں اور بالخصوص عاشورے کے موقع پر تعزیے اور علم کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی کوئی کیوں نہ لگا دے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین کے نام پر، بلکہ تھوڑا سا آگے میں ایک جملہ اور کہوں، نعوذ باللہ، ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ، آل رسول کے نام پر دین پر تماشا ہے، آل رسول کے نام پر دین میں کیا جانے والا تماشا ہے، اور ایسا تماشا ہے کہ اس تماشے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر انتظام کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دین بڑا آسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علم تیار ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے؟ چند لکڑیاں ہوتی ہیں، چند رنگ برنگ کے کپڑے ہوتے ہیں، اس پر آل رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اوپر ایک پنجہ ہوتا ہے جس کو پنجے تنے پاک کے جو ہے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کر ڈھٹی کا باندھنا، یا اس کے ساتھ جا کر کسی دھاگے اور ڈوری کا باندھنا، یا اس کے ساتھ منت اور مراد رکھنا، یہ ہمارے لیے ان فیوچر یہ چیزوں کے ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ جو وہ علم لے کر کے نکلتا ہے اور وہ اس کی زبان پر جملہ رہتا ہے، یا علی دولا، یا علی دولا، ایسے ہی کچھ جملہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنے بچوں کو لے جا کر کے رکھا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے بچوں کو لے جا کر رکھا جاتا ہے،
کہ یہ میرا بچہ بڑا ضد کر رہا ہے، نوجوان بچیوں کو لا کر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، بولنے سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا ہمارا کلیجہ نہیں کانپتا یہ کہتے ہوئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ایسے آدمی کے آنگ میں اور اس کے جسم پر نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی حاضری آ جاتی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ حاضری آنے کی وجہ سے کہتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ دین کے اندر اتنی زیادہ ناسمجھی کی بات ہے اور اتنی زیادہ بے دلیل بات ہے کہ اس سے زیادہ بے وقوفی اور اس سے زیادہ حماقت دین کے عنوان پر شاید مسلمانوں نے نہیں کی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا بہت بڑا کام ہے، میرے بزرگوں نہیں، ہم ان کاموں کے ذریعے سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، ہم اپنا نامہ اعمال ان کاموں کی وجہ سے، چاہے وہ جو کرے، چاہے وہ جو بھی کرے، اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، اور اس بات سے بھی ڈرو کہ جتنی غلط چیزوں کو ہم نے رائج کر دیا اور چل رہی ہیں، کل میدان قیامت اس کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ایک عمل جس سے ہمیں پورے طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا عمل، میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ جواب دیں، پھر اس کے بعد میری بات آگے ہو۔ 10 محرم الحرام، 11 محرم الحرام کو ایک عمل ہمارے پاس ہوتا ہے، سبیل لگانا۔ سبیل لگانا، شربت پلانا۔ شربت نہ ہو تو پھر کول ڈرنکس وغیرہ کے ذریعے سے آنے جانے والوں کے لیے پینے کی چیز کا انتظام کر دینا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی آپ سبھی سے سوال ہے میرا، اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رہنے کا حکم تو ہے ہی، لیکن اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ میں بتاؤں، 2 مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے حضرت امام حسین اور اہل بیت 72 افراد جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ پیاسے شہید ہوئے تھے، وہ پیاسے شہید ہوئے تھے۔ اب ہمارا یہ لاجک ذرا غور کرنا، آپ یہ لاجک ذرا غور کرنا کہ ہم یہاں ان کے نام پر پانی پلائیں گے، پیاس ان کی بجھ جائے گی۔ واٹ اے جوک، یہی بولنا پڑے گا۔ ہم یہاں ان کے نام پر پانی پلائیں، پیاس وہاں ان کی بجھ جائے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ان شہداء کو رزق دے رہا ہوں۔ رزق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں جو پرندے ہوتے ہیں، آج چھٹی ہے کیا؟ 5 منٹ جی، بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جنت میں جو پرندے ہوتے ہیں، ان پرندوں کو یہ ایک پپوٹا ہوتا ہے، جب کبوتر کو دیکھو آپ، جب بیٹھتا ہے تو یہ پیٹ والا حصہ سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ شہداء کی روحوں کو جنت کے ان پرندوں کے پپوٹوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جنت کے ان پرندوں کے یہ پپوٹوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ پرندہ جنت میں جہاں چاہے گھومے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، یہ ہے اللہ کا شہداء کو رزق پہنچانے کا انتظام۔ اور اتنا بڑا بہترین انتظام خالق کائنات نے فرمایا ہے، ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پلائیں گے، پیاس وہاں بجھے گی۔ بھائی وہ ہم سے زیادہ بہترین رزق اللہ کی طرف سے شہادت کی نعمت کے شکرانے کے طور پر پا رہے ہیں۔
ایک مقصد تو یہ ہو گیا جس کا عقل اور نقل دونوں کے اعتبار سے صحیح یا غلط ہونا آپ سمجھ گئے. عقل اور نقل، نقل کا مطلب قرآن و سنت، عقل کا مطلب یہ. دوسرا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ایصال ثواب پہنچایا جائے. یقیناً پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، روزانہ پہنچائیں، ہر لمحہ پہنچائیں، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ پہنچائیں. لیکن کیا اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی وقت، کوئی موسم، کوئی صحیح ٹائم ٹیبل فکس ہے کیا؟ نہیں ہے نا. جب چاہے کرو آپ، جب چاہے کرو آپ. اور اگر اسلام کی تاریخ ہم دیکھنا چاہیں تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ، اہل بیت کے وہ 72 نفوس قدسیہ، اور ان کے علاوہ ایسی بے شمار شخصیات ہیں کہ جن کی شہادت ہمارے لیے اور اسلام کے لیے یوں سمجھیے کہ بہت بڑا سہارا بنی ہے. اگر یہ شہادت نہ ہوئی ہوتی تو حق اور باطل کا فرق معلوم نہ ہوتا، حق اور باطل کا فرق معلوم نہ ہوتا. اور آپ کو یہ بات صاف الفاظ میں کہوں کہ آج بھی دنیا کے اندر یزیدی ہے، آج بھی دنیا کے اندر یزیدی ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو آل رسول کے دشمن ہیں، جو حضور کے منتخب اور چنندہ اصحاب کے دشمن ہیں. لیکن یہ یزیدی جب اپنے سردار کا اور اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو ان کا سر مارے شرم کے جھک جاتا ہے. اور ایک ہمارا لیڈر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے پورے اہل بیت کو میدان کربلا میں شہادت کے جام کو پلایا. اور آج جب کبھی ہم امام حسین نام لیتے ہیں ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے امام حسین ہیں جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ دیا اور اہل بیت اطہار کا بھی جو ان کو بھی شہادت کے مقام پر فائز کیا. لیکن اس شہادت کی وجہ سے عاشورے کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت اور اس مقام و مرتبے پر شہادت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مقام اپنی جگہ پر آج بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک گویا ہمارے لیے سبق ہے اور دین کے لیے قربانی دینے والا مزاج پیدا کرنے کا گویا ایک داعیہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دین قربانیوں سے آتا ہے، دین قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے، اور دین کے لیے قربانیوں کا پیش کرنا ایک مومن کی شان ہونی چاہیے اور ایک مومن کا مطلوب شہادت ہے. علامہ اقبال نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، لہذا 10 محرم الحرام کو غم کا دن سمجھنا اور رنج کا دن سمجھنا، کالے کپڑوں کا پہننا یا پھر تعزیہ اور علم کے ساتھ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان ساری باتوں کا انجام دینا اور شربت پلانے کو لازم اور ضروری سمجھ کر یہ تصور کرنا کہ ہم یہاں پلائیں گے پیاس وہاں بجھے گی. اس لیے ان ساری باتوں سے جو عاشورے کے اندر کی جاتی ہیں دین و شریعت میں اس کی کوئی نہ تو اجازت ہے اور نہ تو کوئی اس کا حکم ہے اور نہ ہی یہ دین و شریعت کا عمل ہے. اس لیے جو باتیں ثابت ہیں، روزہ رفار کرنا اور اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا، ایک کام اور کر لینا کہ اگر موقع مل جائے قرآن پاک کی تلاوت کر کے جتنا آپ سے ہو سکے وہ پڑھ کر اہل بیت اطہار اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہدائے کربلا کے لیے خاص طور سے اور پوری امت کے شہداء کے لیے عام طور پر اس پڑھے ہوئے کو ایصال ثواب کر دینا، یہ آپ کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنے گا. اور اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں یہ کریں گے تو اپنا نامہ اعمال بھی سیاہ ہوگا اور عند اللہ جواب دہ ہوں گے.
فیصلہ آپ کریں کہ اچھی بات اپناتے ہیں یا پھر وہ باتوں کو اختیار کرتے ہیں جس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔